انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ 22 خواجہ کی چوکھٹ۔ بھانت بھانت کی بولی، رنگ رنگ کا جناور، زندگی کے کتنے طور جلوہ دکھا رہے تھے اور کس کس ڈھب کی مخلوق یہاں شاد آباد تھی۔ ہر طور دوسرے طور کی ضد، پھر بھی کس کمال سے ایک سانچے میں ڈھلے تھے کہ کوئی طور بے طور نظر نہیں آتا تھا۔ جس رنگ کو دیکھو لگتا تھا کہ سارا جہان آباد اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تخت و تاج کی نال بھی یہیں گڑی تھی اور 22 خواجہ کی چوکھٹ بھی یہی تھی۔ 22 خواجہ کی چوکھٹ، کیسے کیسے ولی نے آ کر یہاں ڈیرا کیا اور مرجع خلق بن گیا۔ خواجہ بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی۔ زمانہ ہوا یہ بزرگ آسودہ خاک ہوئے، مگر ان کے مزاروں نے وہ رونق پکڑی تھی کہ مزار سے بڑھ کر ادارے بن گئے تھے۔ ان کے سوا بھی کتنے اولیاء نے یہاں دھونی رمائی اور خاص و عام کا مرجع بن گئے۔ ہر ولی کا اپنا اپنا طور تھا۔ سید حسن رسول نما نے اپنے ڈیرے میں ایک کھونٹی گاڑی ہوئی تھی۔ ایک رسی گلے میں ڈال کر اس کھونٹی سے اسے باندھا۔ اس کھونٹی کے گرد مستقل پھرا کرتے تھے اور یہ مصرع پڑھتے تھے: ہستم سگے رسول رسن در گردنے ماست۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس پر مہربان ہو جاتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے۔ شیخ نور الدین یار پراں کیا کمال کے بزرگ تھے۔ غیاث الدین بلبن کے زمانے میں یہاں آئے اور جمنا کنارے ڈیرا ڈالا۔ یہاں پہلے سے ایک بزرگ دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہ کی اجازت کے بغیر یہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتے۔ بادشاہ سلامت اس وقت ٹھٹے میں مقیم تھے۔ روایت یوں ہے کہ وہ اپنی باطنی قوت کے زور پر دم کے دم میں وہاں پہنچے، بادشاہ سے احوال بیان کیا اور جمنا کے کنارے ڈیرے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ ان کا قائل ہوا اور اجازت دی۔ فوراً ہی اجازت نامہ لے کر واپس آ گئے۔ دیکھنے والے حق تک رہ گئے کہ یہ بزرگ چشمے زدن میں کیسے ٹھٹا گئے اور اجازت نامہ لے کر آ گئے۔ اڑ کر ہی گئے ہوں گے۔ بس اسی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ پراں کا لقب جڑ گیا۔ ترکمان دروازہ اس وجہ سے ترکمان دروازہ ہوا کہ وہاں حضرت شاہ ترکمان بیابانی آسودہ خاک ہیں۔ بیابانی اس وجہ سے کہلائے کہ شہروں سے نفور تھا۔ صحرا و بیابان میں مارے مارے پھرتے تھے۔ جانے کیا افتاد پڑی کہ بیاباں سے بھٹک کر اس نگر میں آئے اور یہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ مزار نے درگاہ کا مقام پایا اور دادا پیر کی درگاہ اس کا نام پڑا۔ ایک تھیں بی بی فاطمہ سام، بابا فرید کی مریدنی، صاحب کرامت مانی گئیں۔ دلی والوں نے ان کو بی بی شام کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک تھے بابا ابو بکر توسی، جو آگے چل کر بابا ہنڈے والے کہلائے، اس وجہ سے کہ کسی بزرگ نے ان کے مزار پر آ کر منت مانی کہ اگر میری مراد بر آئی تو آپ کے مزار پہ چاندی کا مٹکا چڑھاؤں گا۔ مراد پوری ہوئی، اس نے چاندی کا مٹکا چڑھایا۔ لیجئے، عقیدت مندوں کا تانتا بند گیا۔ دعا کر رہے ہیں اور مٹکا چڑھانے کی منت مان رہے ہیں۔ منت پوری ہوئی، مٹکا مزار پر چڑھایا گیا۔ دیکھتے دیکھتے مزار کے سامنے ان گنت مٹکے مٹکے نظر آنے لگے۔ بس اسی وجہ سے ہنڈے والی درگاہ کا نام دے دیا گیا۔ نام گناتے چلے جائیے اور درگاہوں کا شمار کرتے چلے جائیے، شمار مشکل نظر آئے گا۔ پتہ نہیں کس نے اس چوکھٹ کو 22 خواجہ تک محدود کر دیا، ورنہ کتنے اولیاء کتنے قلندر اس خاک میں پڑے سوتے ہیں۔ جو جاگ رہے ہیں وہ ان پر مستزاد جاگ رہے ہیں، مگر اس طرح کہ کوئی تحیر میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی عالم جذب میں ہے۔ لباس کے نام کسی نے خالی لنگوٹی باندھ رکھی ہے، کسی نے اس تکلف کو بھی روا نہ رکھا۔ بدن پر راکھ ملی ہے، ننگ دھڑنگ بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے مجذوب، ایسے درویش اس شہر میں جا بجا ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ دین علی شاہ کی شان یہ تھی کہ لباس کے نام پہ جسم پہ تار نہیں تھا، رہائش کے نام پر اپنا کوئی جھونپڑا نہیں۔ قدم شریف کی نواح میں ایک گنبد تھا، وہاں دھونی رمائی تھی۔ باتیں اول جلول کرتے تھے، مگر عقیدت مند انہی اول جلول باتوں میں گہرے معنی تلاش کر لیتے تھے۔ میر احمد ایسے مجذوب ہوئے کہ دیوانہ کہلانے لگے۔ دنیا و مافیا سے بے نیاز، بے مقصد بے مطلب گھومتے پھرتے۔ رات ہوئی تو جس دکان کو خالی پایا وہاں پڑ رہے۔ میر قطبی ان سے بڑھ کر نکلے۔ میر احمد دیوانے لگتے تھے، ہر قید سے آزاد، مگر لباس کی قید سے آزاد ہونا ضروری نہ سمجھا۔ میر قطبی نے ساری قیود کے ساتھ لباس کی قید سے بھی رسہ توڑا لیا۔ شاہ عبد النبی کیا خوب مجذوب تھے،
دونوں وقت دہی پیڑے کھاتے اور قرآن مجید بخط نسخ لکھتے رہتے۔ جہاں آباد کے عمرہ میں ایک تھے بخشی بھوانی شنکر، وہ اس بزرگ کے ایسے مرید ہوئے کہ شب و روز ان کی خدمت میں مصروف رہتے۔ مگر سید عسکری تو اچھے بھلے تھے۔ سید حسن رسول نما کے نواسے ضرور تھے، مگر سیدھے سچے دنیا دار آدمی، سپاہی پیشہ، نوکری چاکری میں مصروف۔ مگر کہیں ایک دفعہ الور میں گزر ہوا، وہاں ایک بزرگ مولوی محمد حنیف کی خدمت میں حاضری دی اور کہیں یہ شعر پڑھ بیٹھے: مستم چنا بکن کے ندامن زب خودی، در عرصہ خیال کے آمد کا دام رفت۔ اس بزرگ نے نگاہ بھر کر انہیں دیکھا اور کہا کہ جا اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھ جا۔ بس انہوں نے حواس کھوئے، گریبان چاک کیا اور دلی آ کر حسن رسول نما کے مزار پر آن بیٹھے۔ جذب و جنون اتنا بڑھا کہ زنجیروں میں جکڑے گئے۔ ایک تھیں بائی جی، نام کچھ بھی ہو، وہ لوگوں میں اسی نام سے جانی جاتی تھیں۔ شہر سے باہر ایک چھپر تلے پڑی رہتی تھیں، انا آتینا کل کوثر کا ورد کرتی رہتی۔ منتوں مرادوں والے جوک در جوک ان کے پاس پہنچتے، جواب میں وہ یہ کرتی کہ مراد مانگنے والا جو مال لے کر حاضر ہوتا اس میں سے 17 کوڑیاں الگ کر کے زمین پہ رکھتی، 17 دفعہ رکھتی، 17 دفعہ اٹھاتی، ہر دفعہ انا آتینا کل کوثر پڑھتی، پھر جو منہ میں آتا سائل کو کہہ دیتی۔ سائل اسی بے مطلب جملے سے مطلب نکال لیتا اور خوش خوش گھر واپس چلا جاتا۔ انہی مجذوبوں کے پہلو بپہلو وہ مجذوب بھی تھے جو رسول شاہی کہلاتے تھے۔ ان کا اپنا ایک طور تھا، 4 ابرو کا صفایا رکھتے، لنگوٹی باندھتے، شراب نوشی کو جائز گردانتے۔ ایک تھے شاہ فدا حسین، الور جا کر اپنے پیر مولوی محمد حنیف سے درس لیتے رہے، علمی شان کی کتابیں لکھیں، پھر مرشد کے حکم پر یہ سب کتابیں کنویں میں ڈبو دیں۔ واپس دلی آئے، طور یہ تھا کہ داڑھی مونچھیں صاف، لباس کے نام ایک لنگوٹی، باقی بدن پہ راکھ ملی ہوئی۔ سر سید احمد خان سے رشتہ یہ تھا کہ ان کے نانا کے بھائی تھے۔ 40 برس تک ایک حجرے میں پڑے رہے، اس طرح کہ بدن پہ راکھ ملے تنہا بیٹھے ہیں۔ نیند آئی تو سرہانے تکیے کے طور پر ایک اینٹ رکھی اور سو گئے۔ اس نقشے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جہاں آباد اولاً صوفیوں اور مجذوبوں کی بستی تھا، مگر ذرا جا بجا اپنے ٹھیوں پر بیٹھے ہوئے شاعروں کو دیکھو، لگے گا کہ یہ شہر اصل میں شاعروں کی بستی ہے۔ ان سے ذرا صرف نظر کر کے حکیموں کے کوچوں میں جھانکو، معلوم ہوگا کہ یہ شہر سب سے بڑھ کر طبیبوں حکیموں کا شہر ہے، اور علماء کو دیکھو تو احساس ہوگا کہ یہ شہر اولاً عالموں کا قریہ ہے۔ عمراء، علماء، حکماء، شعراء، جس طبقے جس گروہ پر نظر ڈالو گے لگے گا کہ بس یہی اس معاشرے کے رکن رکین ہیں اور جہان آباد انہی سے عبارت ہے۔ سب سے بڑھ کر طبیب تھے کہ طبیب بھی تھے اور طبیب سے بڑھ کر بہت کچھ تھے۔ ان کے مطب بیماروں کا مرجع تو تھے ہی، مگر ساتھ ہی مجلسی زندگی کے مرکز بھی تھے، اور جس طبیب کا رشتہ قلعہ معلیٰ سے قائم ہو گیا وہ شاہی طبیب ٹھہرا۔ حکیم احسن اللہ خان طبیب بھی تھے اور طبیب سے بڑھ کر بہت کچھ۔ گورے چٹے، گول چہرہ، سفید داڑھی، سفید لباس، طب کے ساتھ تاریخ کے بھی شناور تھے، شعر و ادب سے بھی شغف تھا، داستان سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی تھی۔ ظہیر دہلوی کو آمادہ کر کے اس راہ پہ ڈالا اور ایک داستان ان سے لکھوائی جو قصہ ممتاز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے معالج خاص تھے، مگر خالی علاج تھوڑا ہی کرتے تھے، سارے امور سلطنت میں دخل رکھتے تھے، گویا طبیب سے بڑھ کر وزیر اور مشیر بن گئے تھے۔ کتنے خطابات سے نوازے گئے، احترام الدولہ، عمدت الحکمہ، معتمد الملک، حاذق الزماں، حکیم محمد احسن اللہ خان بہادر ثابت جنگ۔ حکیم محمود خان دربار سے دور تھے، مگر ان کا مطب اپنی جگہ ایک دربار تھا۔ خاندان شریفی کی طبی روایات کے امین حکیم شریف خان، جنہوں نے اس شہر میں بیٹھ کر طب میں کمالات دکھائے۔ زمانہ ہوا گزر چکے تھے، ان کے بیٹے صادق علی خان بھی کچھ چھوٹے طبیب نہیں تھے۔ انہوں نے اکبر شاہ ثانی کا زمانہ دیکھا اور ساتھ میں زمانے کی ہوا، جس نے انہیں دربار سے دور اور خلقت سے قریب کر دیا۔ اب بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا اور حکیم صادق علی خان کے فرزند حکیم محمود شریفی مسند پہ بیٹھے تھے، قلعے سے دور، شاہی نوازشات سے بے نیاز، مگر خلقت میں ان کی طب کا ڈنکا بجتا تھا۔ کیا خوب وضع تھی، جاڑے، گرمی، برسات وہی ایک لباس، سر پہ دوپلی ٹوپی، بر میں تنزیب کا انگرکھا،
روز صبح کو گھوڑے پہ سوار ہو کر سید حسن رسول نما کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنا، شام کو فٹن پہ سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے نکلنا، امیر غریب سب کا علاج یکساں توجہ سے کرنا۔ اور کیا کمال کے طبیب تھے! نسخہ 2 پیسے والا، علاج لاکھ روپے کا۔ علاج کے طریقے بھی خوب تھے۔ ایک مریض پیٹ کے درد سے بلبلاتا آیا، حکیم صاحب نے نبض دیکھی، کہا کہ جا چنے کھا لے۔ مریض نے چنے چبائے، پیٹ کا درد غائب۔ کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب چنے کھانے سے پیٹ کا درد کیسے جاتا رہا؟ اسے تو اور بڑھنا چاہیے تھا۔ بولے، اس کے ہاتھوں کی چکنائی اور چربی کی بو سے میں نے جانا کہ کمبخت نے بریانی کھا کر ٹھنڈا پانی پی لیا ہے۔ سو اس کا علاج تو یہی تھا کہ چنے کھلائے جائیں کہ وہ چکنائی کو جذب کر لیں۔ ایک معزز اور معمر بزرگ بخار کی شکایت لے کر آئے۔ نسخہ لکھا اور کہا کہ اس سے پسینہ آئے گا اور بخار اتر جائے گا۔ نسخہ استعمال کیا مگر نہ پسینہ آیا نہ بخار اترا۔ نسخے میں ترمیم کی، پھر بھی نہ پسینہ آیا نہ بخار اترا۔ وہ بزرگ شکایت لے کر مطب میں حاضر ہوئے۔ حکیم صاحب نے غصے سے انہیں دیکھا اور گرج کر کہا کہ آپ نرے گدھے ہیں۔ اس غیرت مند بزرگ نے یہ سنا تو پسینہ پسینہ ہو گئے۔ تب حکیم صاحب نے نرمی سے کہا کہ صاحب میرے کہے کا برا مت مانیے، مگر آپ کا علاج یہی تھا۔ پسینہ آ گیا ہے، اب انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اور بخار اتر گیا۔ اور ایسے حکیم بھی تھے جنہوں نے جتنے نسخے لکھے ان سے زیادہ غزلیں لکھی، تو اب ہم انہیں اولن حکیم جانے یا شاعروں میں شمار کریں۔ مومن خان بے شک طبیب تھے، مگر زمانے نے انہیں طبیب کی حیثیت سے کم اور شاعر کی حیثیت سے زیادہ جانا۔ یوں تو نجوم و رمل میں بھی دخل رکھتے تھے، اور ایسا ویسا دخل نہیں، بلکہ شاعر نہ ہوتے تو نجومی ہوتے۔ مطب میں بیٹھے بیٹھے دیوار پہ چپکی چھپکلی پر نظر ڈالی اور بولے، یہ اپنے نر کا انتظار کر رہی ہے، نر شمال کی جانب سے آئے گا۔ ابھی یہ کہتے تھے کہ ایک پٹھان سر پہ کپڑے کے تھانوں کا گٹھر رکھے نمودار ہوا۔ تھان کھول کھول کر حکیم صاحب کو دکھانے لگا کہ کوئی کپڑا پسند آ جائے تو خرید لیں۔ ایک تھان جو کھولا تو اس میں سے ایک چھپکلی پھدک کر نکلی اور تیزی سے دیوار پہ چڑھ کر اس چھپکلی کے پاس جا پہنچی جو وہاں کتنی دیر سے چپکی ہوئی تھی۔ پھر دونوں تیزی سے دیوار سے چھت کی طرف چلیں اور غائب ہو گئیں۔ حکیم آغا جان عیش طبیب بھی تھے اور شاعر بھی۔ کہنے کو شاہی طبیب تھے، مگر قلعے میں کم اور قلعے کی دیوار کے آس پاس منڈلاتے زیادہ نظر آتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس دیوار تلے ایک مجذوب شاہ بھورے نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ یہ ان کے مرید تھے، شاعر تھے اور ساتھ میں دل لگی باز بھی۔ بھرے مشاعرے میں غالب کو مخاطب کر کے یہ قطع پڑھ ڈالا، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ شاعر ایسے کہ 12 دیوان موٹے موٹے مرتب کر ڈالے، مگر چھپائے بیٹھے رہے۔ مرتے وقت بیٹے کو وصیت کر گئے کہ کلام نہ تو چھپوانا نہ کسی کو دکھانا، نہیں تو قیامت میں دامنگیر ہوں گا۔ شاعری کے حساب میں کس کس کا نام گنایا جائے، لگتا ہے کہ یہ تو تھا ہی شاعروں کا شہر، اور شاعر بھی کیسا کیسا۔ میر تقی میر، شاعر جتنے بڑے اتنے ہی نکچڑے۔ کسی نے پوچھا، میر صاحب اس زمانے میں شاعر کون کون ہیں؟ کہا، ایک تو سودا، دوسرا یہ خاکسار۔ رکے پھر بولے، آدھے خواجہ میر درد۔ کسی نے میر سوز کا نام لیا، تیوری چڑھا کر کہا کہ اچھا میر سوز صاحب بھی شاعر ہیں۔ پھر تھوڑا نرم پڑے اور بولے، چلو پاؤ شاعر وہ بھی صحیح۔ یوں انہوں نے اپنے پورے عہد کو 2.25 شاعروں میں سمیٹ دیا۔ میر غزل میں یکتا، سودا قصیدے اور ہجوم لاسانی۔ ایک کا کلام آہ، دوسرے کا کلام واہ، اور سودا کے یہاں قصیدہ واہ تو ہجو واہ واہ۔ جہاں کسی سے برہم ہوئے تو خدمت گزار کو کہ جس کا نام غنچہ تھا پکارتے، غنچہ لانا ذرا میرا قلمدان۔ غنچے نے قلمدان لا کر سامنے رکھا۔ یہ حضرت قلم اٹھا کر شروع ہو گئے، چل میرے خامے بسم اللہ۔ ایسی ہجو لکھتے کہ حریف منہ چھپاتا پھرتا، مگر کوئی لازم نہیں تھا کہ حریف ہم اثروں ہی کی ہجو لکھیں۔ آتے جاتے ایک نکڑ پہ ایک بھٹیاری کو دیکھتے اور اس کی اللڑ بیٹی کو جو ہمیشہ اس سے تو میں کرتی رہتی۔ ایک دن اسی کی شان میں رواں ہو گئے، لڑکی وہ لڑکیوں میں جو کھیلے، نہ کہ لونڈوں میں جا کے ڈنٹر پیلے۔
یہ ہجو جب افراد کے جھمیلے سے نکلی اور معاشرہ اس کا موضوع بنا تو وہ شہر آشوب بن گئی۔ ہجو میں افراد کا پردہ چاک کیا جاتا تھا، شہر آشوب میں پورے معاشرے کا پردہ چاک ہوتا نظر آتا ہے۔ رہے میر درد تو بے شک میر کے حساب سے آدھے شاعر ہی ہوں، مگر کیا خوب بزرگ تھے، کیسے وضع کے پکے اور کیسے اپنے حال پہ صابر و شاکر۔ جب دلی کا نقشہ ابتر ہوا تو دلی کا اچھا اچھا شاعر اور بڑا بڑا اینٹھے خاں شہر چھوڑ کر لکھنؤ کی طرف نکل گیا۔ یہ اپنے ٹھیے پہ جمے بیٹھے رہے۔ اور میر سوز، میر صاحب انہیں پاؤ شاعر بتاتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انہیں اردو شاعری کا شیخ سعدی کہا۔ تشبیہ، استعارہ اور فارسی ترکیبوں سے کنارہ کیا، سادہ و آسان بیان کو شعار کیا، پھر شعر کے ساتھ شعر خوانی کا ایسا ڈھنگ نکالا کہ شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ ایک محفل میں ایک قطعہ پڑھا: گئے گھر سے جو ہم اپنے سویرے، سلام اللہ خان صاحب کے ڈیرے، وہاں دیکھے کئی طفلے پری رو، ارے رے رے ارے رے رے ارے رے رے۔ چوتھا مصرع پڑھتے پڑھتے پٹخنی کھائی اور ڈھیر ہو گئے، لوگ سمجھے کہ جان سے گئے۔ شاعروں میں کوئی میر تھا، کوئی مرزا۔ مرزا سودا تو خیر ہوئے، مگر اسی زمانے میں مرزا جانے جانا مظہر بھی تھے۔ باپ مرزا جان، بیٹا جانے جانا، تخلص مظہر، شاعری اور تصوف دونوں ہی کی باتوں سے شغف تھا۔ 30 برس تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دیتے رہے، بس اسی میں پہنچے ہوئے بزرگ بن گئے۔ مریدوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، حسن و جمال کے قدردان تھے، بلکہ حسن پرستی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شیر خوارگی کے زمانے میں یہ عالم تھا کہ خوبصورتوں کی گود میں ہمک کر جاتے تھے، بدصورت کی گود سے بدکتے تھے۔ مریدوں میں ایک تھے میر عبدالحی تاباں، کیا خوب شاعر تھے اور کیا خوب جوان رانا تھے کہ یوسف ثانی کہلاتے تھے۔ سدا سیاہ لباس پہنتے، گوری رنگت سیاہ پوشاک کے ساتھ کیا خوب باہر دکھاتی، اوپر سے ایسی شاعری: جب پان کھا کے پیارا گلشن میں جا ہنسا ہے، بے اختیار کلیاں تب کھل کھلائیاں ہیں۔ مگر یہ شاعر خوبرو بھری جوانی میں اپنے مداحوں قدردانوں کو داغ جدائی دے گیا۔ اور مرزا جانے جانا مظہر کے ساتھ کیا گزری؟ آدمی صوفی صافی، عقیدہ اور مسلک یوں بیان ہوا: ہوں تو سنی پر علی کا صدق دل سے ہوں غلام، خواہ ایرانی کہو تم خواہ تورانی مجھے۔ انجام اس صوفی منش شاعر کا اس طرح ہوا کہ 7ویں محرم کی شب کوئی شخص مرید بن کر آیا اور قرابین ایسی ماری کہ گولی سینے کے پار ہو گئی۔ اپنا شعر زبان پر آیا: بنا کر دند خوش رسمیں نجون و خاک غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ یہی شعر کہتے کہتے دنیا سے سدھار گئے، گھر ہی میں دفن کیے گئے، پھر وہ گھر خانقاہ بن گیا۔ شاعروں کی یہ نسل اپنی آن بان دکھا کر رخصت ہوئی تو ایک اور نسل دندناتی آ گئی۔ ان شاعروں کا اپنا ٹھسا، اپنی وضع تھی۔ قلعے میں استاد ذوق کا سکہ چلتا تھا، قلعے سے باہر غالب کا طوطی بولتا تھا۔ مومن خاں کی اپنی آن بان تھی، غزل کی ان کی اپنی شان تھی۔ پھر نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، مفتی صدر الدین آزردہ، امام بخش صہبائی، کیسا کیسا شاعر، کیسا کیسا جید عالم اپنے اپنے مقام پہ جمع بیٹھا تھا۔